قرآن پاک میں اللہ نے کئی نبیوں کے قصے بیان کیے ہیں، لیکن کچھ نبی ایسے بھی ہیں جن کے نام تو ہمارے سامنے ہیں مگر ان کی زندگی کی تفصیلات ایک راز کی طرح ہیں۔ یہ وہ پیغمبر ہیں جن کا ذکر ہمیں کتاب اللہ میں تو ملتا ہے، لیکن ان کی مکمل کہانیاں تاریخ کے اوراق میں کہیں گم سی لگتی ہیں۔ آج ہم تاریخ کے ان پردوں کو ہٹانے کی کوشش کریں گے اور 3 ایسی ہی انکہی کہانیوں کو آپ کے سامنے لائیں گے جن میں ہم ان نبیوں کے حیرت انگیز معجزات اور ان کی نافرمان قوموں کے عبرتناک انجام کو جانیں گے۔ تو آئیے اس روحانی اور تاریخی سفر کا آغاز کرتے ہیں جو ہمیں سکھائے گا کہ جب اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ آج ہم 3 پیغمبروں کے بارے میں بات کریں گے۔ وہ ہیں حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام اور ایک ایسے نبی جن کے نام اور ذمہ داری پر آج بھی بحث ہوتی ہے، یعنی حضرت ذوالکفل علیہ السلام۔ ان کی کہانیاں صرف ماضی کے قصے نہیں بلکہ آج کے دور کے لیے بھی ان میں گہری نصیحتیں اور عبرتیں چھپی ہیں۔ ہماری پہلی کہانی ایک ایسی قوم کی ہے جو طاقت، ہنر اور تکبر میں اپنی مثال آپ تھی۔ یہ قوم سمود تھی جو قوم عاد کے بعد عرب کے شمالی علاقے میں آباد ہوئی، جسے آج ہم مدائن صالح کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ علاقہ حجاز اور شام کے درمیان ہجر نامی وادی میں واقع تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ ان کے لوگ غیر معمولی طور پر طاقتور اور قادور تھے۔ ان کا سب سے بڑا کمال پہاڑوں کو تراش کر عالیشان اور محفوظ گھر بنانا تھا۔ وہ گرمیوں اور سردیوں کے لیے الگ الگ محلات بناتے اور ان کی عمارتوں کے آثار آج بھی ان کی عظمت کی گواہی دیتے ہیں۔ وہ صرف ماہر سنگ تراشی نہیں تھے بلکہ اللہ نے انہیں زرخیز زمینوں، لہلہاتے کھیتوں، میٹھے پانی کے چشموں اور پھلوں سے لدے باغات سے بھی نوازا تھا۔ ان کے پاس بھیڑ، بکریوں اور اونٹوں کے بڑے بڑے ریوڑ تھے، لیکن یہی طاقت، دولت اور ہنر ان کے لیے آزمائش بن گیا۔ وہ اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے کی بجائے تکبر میں ڈوب گئے۔ انہیں لگا کہ یہ سب کچھ ان کی اپنی محنت اور قابلیت کا نتیجہ ہے۔ آہستہ آہستہ وہ توحید کے راستے سے بھٹک گئے اور اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ ان کی محفلیں بد اخلاقی اور گناہوں سے سجنے لگی۔ معاشرے میں ظلم اور ناانصافی عام ہو گئی اور وہ اللہ کو بالکل فراموش کر بیٹھے۔ اسی تاریکی اور گمراہی کے ماحول میں اللہ نے اپنی رحمت سے انہی کی قوم کے ایک نیک، صالح اور سمندار شخص کو نبوت کے لیے چنا، جن کا نام تھا حضرت صالح علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے ایک ہونے کا پیغام دیا۔ انہوں نے نہایت نرمی اور محبت سے سمجھایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور یہاں آباد کیا، بس اس سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ۔ بے شک میرا رب بہت قریب ہے اور دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی وہ نعمتیں یاد دلائیں جن سے وہ فائدہ اٹھاتے رہے۔ وہ طاقتور جسم، وہ محفوظ گھر، وہ باغات اور وہ کھیت۔ انہوں نے انہیں خبردار کیا کہ اگر وہ شرک اور گناہوں سے باز نہ آئے تو ان پر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، جیسا ان سے پہلے قوم عاد پر آیا تھا۔ لیکن قوم سمود کے سردار جو اپنی دولت اور طاقت کے نشے میں چور تھے، انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ وہ کہنے لگے، اے صالح، اس سے پہلے تو تم ہمارے درمیان ایک امید تھے، ہم تم سے بڑی توقعات رکھتے تھے۔ کیا تم ہمیں ان کی پوجا کرنے سے روکنا چاہتے ہو جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں؟ ہمیں تو اس بات پر بڑا شک ہے جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام صبر کے ساتھ اپنی دعوت دیتے رہے، لیکن قوم کی اکثریت نے انہیں جھٹلا دیا۔ آخرکار اپنی ہٹ دھرمی میں انہوں نے ایک ایسا مطالبہ کیا جو ان کے خیال میں ناممکن تھا۔ قوم کے سردار جمع ہوئے اور حضرت صالح سے کہا، اگر تم واقعی اللہ کے سچے نبی ہو تو ہمیں کوئی کھلا معجزہ دکھاؤ۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم سامنے والی اس ٹھوس چٹان سے ہمارے لیے ایک ایسی اونٹنی نکالو جو 10 ماہ کی حاملہ ہو، قدور اور خوبصورت ہو۔ انہوں نے سوچا تھا کہ ایسا ہونا تو ناممکن ہے اور اس طرح وہ حضرت صالح کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے پوچھا، اگر اللہ نے تمہاری یہ خواہش پوری کر دی تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ سب نے زبان سے وعدہ تو کر لیا کہ اگر یہ معجزہ ہو گیا تو وہ ضرور ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ انہوں نے اپنے رب سے التجا کی کہ وہ ان کی سچائی کو ثابت کر دے اور ان کی قوم کو ایک ایسی نشانی دکھا دے جسے وہ جھٹلا نہ سکیں۔ پھر وہ لمحہ آیا جس نے تاریخ کا دھارا بدل کر رکھ دیا۔ حضرت صالح کی دعا قبول ہوئی اور پوری قوم کی آنکھوں کے سامنے اس ٹھوس چٹان میں حرکت پیدا ہوئی۔ پہاڑ لرزا اور ایک زوردار آواز کے ساتھ پھٹ گیا۔
اور اس کے اندر سے ٹھیک ویسی ہی ایک عظیم خوبصورت اور 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکلی جس کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا۔ وہ اونٹنی باہر آ کر ان کے سامنے کھڑی ہو گئی اور کچھ ہی دیر بعد اس نے ایک بچہ بھی جنا۔ یہ ایک ایسا منظر تھا جس نے سب کو سکتے میں ڈال دیا۔ کچھ لوگ جو سچے دل کے تھے یہ کھلا معجزہ دیکھ کر فوراً مان گئے، لیکن قوم کی اکثریت خاص طور پر متکبر سردار اپنے وعدے سے مکر گئے اور اس کھلی نشانی کو دیکھ کر بھی کفر پر اڑے رہے۔ کچھ نے اسے جادو قرار دیا اور اپنی سرکشی میں مزید بڑھ گئے۔ یہ کوئی عام اونٹنی نہیں تھی، یہ ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خبردار کیا، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے اللہ کی زمین میں چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو اور اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ تمہیں ایک دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ یہ اونٹنی اپنے آپ میں ایک معجزہ تھی، اس کا دودھ اتنا زیادہ تھا کہ پوری قوم اس سے سیراب ہو سکتی تھی۔ حضرت صالح نے پانی پینے کی باری مقرر کر دی۔ ایک دن اونٹنی کنویں کا پانی پیتی، اس دن لوگ اس کا دودھ استعمال کرتے اور اگلے دن قوم اور ان کے جانور پانی پیتے تھے۔ کچھ عرصہ تو یہ نظام چلتا رہا، لیکن یہ اونٹنی ہر روز انہیں ان کے انکار، ان کے جھوٹے وعدے اور اللہ کی قدرت کی یاد دلاتی تھی۔ وہ اس کی موجودگی کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے، ان کے دلوں میں حسد اور بغض کی آگ بھڑک اٹھی۔ قوم سمود کے 9 سردار شیطان صفت تھے جو زمین پر فساد پھیلاتے تھے اور کوئی اچھا کام نہیں کرتے تھے۔ ان کے دلوں میں اللہ کی اس نشانی کے خلاف نفرت بڑھتی گئی۔ وہ راتوں کو جمع ہو کر اس اونٹنی سے چھٹکارا پانے کے منصوبے بناتے۔ آخر کار انہوں نے 2 بدبخت نوجوانوں قیدار بن سالف اور مستہ بن دہر کو اس کام کے لیے اکسایا۔ دولت اور شہرت کے لالچ میں یہ دونوں اس گھناؤنے جرم کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو ساتھ ملایا اور گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ جب اونٹنی پانی پی کر واپس آ رہی تھی تو ایک نے اس پر تیر چلایا اور قیدار بن سالف نے آگے بڑھ کر اپنی تلوار سے اس کی ٹانگیں کاٹ دی۔ وہ عظیم اونٹنی ایک دردناک چیخ مار کر زمین پر گر گئی اور ان ظالموں نے اسے بے دردی سے مار ڈالا۔ اس کا بچہ یہ منظر دیکھ کر چیختا ہوا واپس اسی پہاڑ میں غائب ہو گیا جہاں سے وہ نکلی تھی۔ جب حضرت صالح کو اس کی خبر ملی تو وہ دوڑے ہوئے آئے اور اپنی مقتول اونٹنی کو دیکھ کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ قوم نے بے شرمی سے طعنہ دیا، اے صالح، اگر تم سچے رسول ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے تھے۔ اس کھلی نافرمانی کے بعد حضرت صالح نے اپنی قوم کو اللہ کے حتمی فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ انہوں نے فرمایا، اب تم اپنے گھروں میں صرف 3 دن اور مزے کر لو، یہ ایک ایسی مہلت ہے جو جھوٹی ثابت نہیں ہوگی۔ پہلے دن ان کے چہرے زرد پڑ گئے، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہو گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ عذاب آنے والا ہے، لیکن اب توبہ کا وقت گزر چکا تھا۔ وہ خوفزدہ ہو کر اپنے پہاڑوں میں تراشے ہوئے مضبوط گھروں میں چھپ گئے، یہ سوچ کر کہ یہ انہیں بچا لیں گے۔ چوتھی صبح آسمان سے ایک ہولناک کان پھاڑ دینے والی چیخ سیاہ کی آواز آئی۔ یہ آواز اتنی شدید تھی کہ اس نے ان کے دل پھاڑ دیے اور ان کے جسموں کو بے جان کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک شدید زلزلے نے ان کی بستی کو تہس نہس کر دیا۔ صبح جب ہوئی تو وہ اپنے گھروں میں اونٹے پڑے تھے جیسے وہاں کبھی کوئی رہتا ہی نہیں تھا۔ اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور وہ اس بستی سے ہجرت کر گئے۔ قوم سمود کی کہانی ہمیں کئی گہرے سبق سکھاتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت، دولت اور ہنر جب تکبر اور نافرمانی کا سبب بن جائیں تو یہی نعمتیں عذاب میں بدل جاتی ہیں۔ یہ کہانی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ ناقۃ اللہ صرف ایک جانور نہیں تھی، وہ اللہ کی قدرت کی زندہ نشانی تھی۔ اسے قتل کرنا اللہ کے حکم کو چیلنج کرنے کے برابر تھا، جس کا انجام تباہی تھا۔ یہ قصہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ انسان کے بنائے ہوئے مضبوط قلعے اللہ کے عذاب کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ قوم سمود کو اپنے پہاڑی گھروں پر بڑا ناز تھا، لیکن ایک آسمانی چیخ نے انہیں وہیں ڈھیر کر دیا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہانی توبہ کی مہلت کی یاد دہانی ہے۔ اللہ نے انہیں 3 دن کی مہلت دی، لیکن انہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ جب عذاب آ جاتا ہے تو پھر واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچتا۔ اب ہم بات کریں گے اس ویلاگ کی دوسری کہانی کا۔ اب ہم وقت میں مزید پیچھے چلتے ہیں، ایک ایسی قوم کی طرف جس کا ذکر قرآن میں طاقت اور قد و قامت کے حوالے سے بار بار آیا ہے۔ یہ قوم عاد تھی جو یمن اور عمان کے بیچ احقاف کے ریگستانی علاقے میں آباد تھی۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی نسل میں سے تھے اور اپنے جد امجد عاد کے نام سے جانے جاتے تھے۔ اللہ نے قوم عاد کو ایسی جسمانی طاقت اور قد و قامت دی تھی کہ قرآن کہتا ہے کہ ان جیسا کوئی پیدا ہی نہیں کیا گیا تھا۔ وہ لمبے، تگڑے اور بے پناہ طاقتور تھے۔ وہ بڑے بڑے ستونوں والی عالیشان عمارتیں بناتے تھے جو ان کی شان و شوکت کی علامت تھی۔ اللہ نے انہیں سرسبز باغات،
بہتے چشموں اور ہر طرح کی نعمتوں سے نواز رکھا تھا۔ لیکن قوم سمود کی طرح قوم عاد بھی اپنی طاقت اور خوشحالی کے غرور میں مبتلا ہو گئی۔ وہ کہتے تھے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ وہ اس اللہ کو بھول گئے جس نے انہیں یہ طاقت بخشی تھی اور بت پرستی کرنے لگے۔ ان کا معاشرہ ظلم، جبر اور فساد سے بھر گیا تھا۔ طاقتور کمزوروں پر ستم ڈھاتے اور اللہ کی زمین پر اکڑ کر چلتے تھے۔ اسی گمراہ قوم کی ہدایت کے لیے اللہ نے انہی میں سے ایک پیغمبر کو بھیجا جن کا نام تھا حضرت ہود علیہ السلام۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑے درد بھرے انداز میں توحید کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ انہوں نے انہیں اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں، وہ طاقت جو اللہ نے انہیں دی، وہ خوشحالی جس میں وہ جی رہے تھے، اور یہ کہ اللہ نے انہیں قوم نوح کے بعد زمین کا وارث بنایا۔ انہوں نے اپنی قوم کو ان کے تکبر اور بت پرستی کے انجام سے ڈرایا، لیکن قوم عاد کے متکبر سرداروں نے ان کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے کہا، اے ہود، تم کوئی واضح دلیل تو لائے نہیں، اور ہم صرف تمہارے کہنے پر اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں، اور نہ ہی ہم تم پر ایمان لائیں گے۔ ان کی سرکشی اس حد تک بڑھ گئی کہ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو نعوذ باللہ بے وقوف اور جھوٹا قرار دیا۔ وہ کہنے لگے، ہمیں تو لگتا ہے کہ تم بے وقوف ہو اور تم جھوٹ بول رہے ہو۔ حضرت ہود نے بڑے صبر سے جواب دیا، اے میری قوم، مجھ میں کوئی بے وقوفی نہیں، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ جب حضرت ہود نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو انہوں نے بے باکی سے چیلنج کیا، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو۔ جب قوم عاد کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو اللہ کا عذاب ان کی طرف بڑھنے لگا۔ سب سے پہلے اللہ نے ان سے بارش روک لی۔ کچھ روایات کے مطابق 3 سال تک خشک سالی رہی، جس سے ان کے کھیت اور باغات ویران ہو گئے۔ وہ شدید مصیبت میں مبتلا ہو گئے۔ جب اللہ کے عذاب کا وقت آیا تو انہوں نے اپنی وادی کی طرف ایک گہرے بادل کو آتے ہوئے دیکھا۔ وہ خوشی سے چیخنے لگے، یہ بادل ہم پر بارش برسائے گا۔ وہ جشن منانے لگے، یہ سوچ کر کہ ان کی مشکلیں ختم ہونے والی ہیں۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں خبردار کیا، نہیں، یہ وہ چیز ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے، یہ ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ پھر اللہ کا قہر ان پر نازل ہوا، ایک ایسی تیز اور شدید آندھی چلنا شروع ہوئی جس کی آواز گرجدار اور ہولناک تھی۔ یہ کوئی عام طوفان نہیں تھا، یہ ایک سرسر آتیہ شور مچاتی تیز و تند ہوا تھی۔ یہ ہوا 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ان پر چلتی رہی۔ اس آندھی کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ وہ لوگوں کو زمین سے اٹھا کر ہوا میں اچھالتی اور پھر انہیں اس طرح زمین پر پٹکتی جیسے وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ اس نے ان کے گھروں، ان کے عالیشان عمارتوں اور ان کے مال مویشیوں اور ان کی ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیا۔ ہوا ان کے جسم کے اندر گھس جاتی اور ان کے اعضاء کو ریزہ ریزہ کر دیتی۔ جو کوئی کسی غار یا محفوظ جگہ پر چھپنے کی کوشش کرتا، ہوا اسے وہاں سے بھی کھینچ نکالتی۔ 8 دن کے بعد جب یہ طوفان تھما تو پوری قوم صفائے ہستی سے مٹ چکی تھی۔ ان کی لاشیں اس طرح بکھری پڑی تھیں گویا وہ بوسیدہ لکڑیاں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے مٹھی بھر لوگوں کو اس ہولناک عذاب سے محفوظ رکھا۔ جب عذاب آیا تو اللہ نے انہیں ایک محفوظ جگہ منتقل ہونے کا حکم دیا اور ہوا کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس تباہی کے بعد حضرت ہود علیہ السلام اور مومنین حضرت موت کے علاقے میں منتقل ہو گئے اور باقی زندگی وہیں گزاری۔ قوم عاد کی کہانی تکبر کے انجام کی سب سے بڑی مثال ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ جسمانی طاقت اور دنیاوی شان و شوکت اللہ کی قدرت کے سامنے بے معنی ہیں۔ جب کوئی قوم اللہ کی نعمتوں کو اس کی نافرمانی کے لیے استعمال کرتی ہے اور اپنے پیغمبر کو جھٹلاتی ہے تو اس کا انجام عبرت ناک ہوتا ہے۔ یہ قصہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ اپنے نبیوں اور ایمان لانے والوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ اللہ کی مدد ہمیشہ حق کے ساتھ ہوتی ہے۔ قوم عاد جو آج اپنی طاقت پر غرور کرتی تھی، ہوا کے جھونکوں سے تباہ ہو گئی، جبکہ کمزور سمجھے جانے والے مومنین محفوظ رہے۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اصل طاقت ایمان اور تقوی میں ہے، جسمانی قوت میں نہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اس ولاگ کی تیسری کہانی کی طرف۔ ہماری تیسری کہانی ایک ایسے پیغمبر کی ہے جن کا نام قرآن میں تو آیا ہے، لیکن ان کی زندگی کے حالات ایک راز کے پردے میں ہیں۔ یہ ہے حضرت ذوالکفیل علیہ السلام۔ قرآن کریم میں ان کا ذکر 2 جگہ سورۃ الانبیاء اور سورۃ صاد میں حضرت اسماعیل، حضرت ادریس اور الیسع جیسے عظیم پیغمبروں کے ساتھ آیا ہے، جہاں انہیں صابر اور نیک لوگوں میں شمار کیا گیا ہے۔
لیکن حیرت انگیز طور پر علماء اور مورخین میں اس بات پر مکمل اتفاق نہیں ہے کہ وہ کون تھے۔ ان کی نبوت پر بھی کچھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ وہ نبی نہیں تھے بلکہ بنی اسرائیل کے ایک انتہائی نیک، صالح اور انصاف پسند انسان تھے۔ تاہم اکثر علماء قرآن میں ان کا ذکر انبیاء کے ساتھ آنے کی وجہ سے انہیں اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ ان کے نام ذوالکفل کے معنی پر بھی مختلف آراء ہیں۔ کفل کا مطلب حصہ یا ذمہ داری ہوتا ہے، لہذا ذوالکفل کا مطلب ہے حصے والا یا ذمہ داری لینے والا۔ یہ لقب انہیں کیوں ملا، اس بارے میں کئی روایات مشہور ہیں، اور ایک مشہور روایت ان کی قیادت، صبر اور وعدے کی پاسداری کی ایک لازوال داستان سناتی ہے۔ ایک مشہور روایت جو حضرت ذوالکفل کے نام کی وجہ بتاتی ہے وہ حضرت الیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی ہے۔ جب حضرت الیسیٰ بہت بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ وہ اپنی زندگی میں ہی اپنا جانشین مقرر کر دیں تاکہ ان کے بعد بنی اسرائیل کے رہنماؤں کا سلسلہ جاری رہے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو جمع کیا اور ایک عجیب اعلان کیا، میں تم میں سے اس شخص کو اپنا جانشین بناؤں گا جو 3 باتوں کا عہد کرے۔ اول، وہ دن بھر روزے رکھے گا، دوم، وہ رات بھر عبادت کرے گا، اور سوم، وہ کبھی غصہ نہیں کرے گا۔ یہ شرائط اتنی سخت تھیں کہ پورا مجمع خاموش ہو گیا۔ کوئی بھی یہ بھاری ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس خاموشی میں مجمع میں سے ایک نوجوان کھڑا ہوا اور کہا، میں اس ذمہ داری کو قبول کرتا ہوں۔ حضرت الیسیٰ نے اسے بیٹھنے کو کہا اور اگلے دن پھر وہی اعلان دہرایا۔ مجمع پھر خاموش رہا اور پھر وہی نوجوان کھڑا ہوا، اپنے عہد پر قائم رہا۔ تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ جب تیسری بار اس نوجوان کے سوا کوئی کھڑا نہ ہوا تو حضرت الیسیٰ نے اسے اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ وہ نوجوان جس نے یہ عظیم ذمہ داری قبول کی حضرت ذوالکفل علیہ السلام تھے۔ اب ان کا امتحان شروع ہوا۔ انہوں نے اپنے وعدے کو نبھانا شروع کر دیا۔ وہ دن میں روزہ رکھتے، لوگوں کے فیصلے کرتے اور رات عبادت میں گزارتے۔ وہ دوپہر میں صرف تھوڑی دیر کے لیے آرام قیلولہ کرتے تھے۔ جب شیطان نے دیکھا کہ حضرت ذوالکفل اپنے عہد پر ثابت قدم ہیں اور خاص طور پر غصہ نہ کرنے کی شرط کو کمال صبر سے نبھا رہے ہیں، تو اس نے اپنے چیلوں کو جمع کیا اور کہا، کون ہے جو ذوالکفل کو غصہ دلائے؟ ایک سرکش شیطان جس کا نام بعض روایات میں ابیز آیا ہے، اس نے یہ چیلنج قبول کیا اور کہا، یہ کام میں کروں گا۔ شیطان نے حضرت ذوالکفل کو غصہ دلانے کے لیے ایک منصوبہ بنایا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ صرف دوپہر کو تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں، چنانچہ وہ ایک غریب، بوڑھے اور مظلوم شخص کا روپ دھار کر ٹھیک ان کے آرام کے وقت ان کے دروازے پر پہنچ گیا۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ اس بوڑھے شخص نے رونا دھونا شروع کر دیا اور کہا، میری قوم نے مجھ پر بڑا ظلم کیا ہے، میرا حق چھین لیا ہے۔ حضرت ذوالکفل نے کہا، میں شام کو جب اپنی عدالت لگاؤں گا تو تم وہاں آنا، میں تمہارا انصاف کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ واپس آرام کرنے چلے گئے، لیکن وہ بوڑھا شام کو عدالت میں نہیں آیا۔ اگلے دن پھر ٹھیک اسی وقت جب حضرت ذوالکفل آرام کرنے لیٹے تھے، شیطان پھر اسی روپ میں آ گیا اور وہ دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ آپ پھر باہر آئے اور پوچھا کہ کل تم کیوں نہیں آئے؟ اس نے بہانہ بنایا کہ میری قوم بہت بری ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ آپ میرا فیصلہ کرنے والے ہیں تو انہوں نے میرا حق دینے کا وعدہ کر لیا، لیکن جیسے ہی آپ کی عدالت ختم ہوئی وہ پھر مکر گئے۔ حضرت ذوالکفل نے پھر اسے شام کو آنے کا کہا، لیکن شیطان نے تہیہ کر رکھا تھا کہ وہ انہیں آرام نہیں کرنے دے گا۔ اس نے اپنی جھوٹی اور لمبی کہانی کو اتنا طول دیا کہ ان کے آرام کا سارا وقت ختم ہو گیا۔ تیسرے دن حضرت ذوالکفل نے اپنے گھر والوں سے کہہ دیا کہ آج کسی کو اندر مت آنے دینا، لیکن شیطان روشن دان کے راستے سے ان کے کمرے کے اندر آ گیا اور اندر سے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ حضرت ذوالکفل اٹھے تو دیکھا کہ دروازہ تو اندر سے بند ہے، یہ شخص کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں ابیز شیطان ہوں۔ حضرت ذوالکفل سمجھ گئے کہ یہ سارا کھیل انہیں غصہ دلانے کے لیے تھا۔ انہوں نے شیطان سے کہا، اے اللہ کے دشمن، تم نے اپنی پوری کوشش کر لی لیکن تم مجھے غصہ دلانے میں ناکام رہے۔ یہ دیکھ کر شیطان اپنی شکست مانتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ اس پورے واقعے میں حضرت ذوالکفل نے کمال صبر کا مظاہرہ کیا اور ایک لمحے کے لیے بھی اپنے چہرے پر غصے کے تاثرات نہیں آنے دیے۔ آج ہم نے قرآن پاک کے اوراق سے 3 عظیم ہستیوں کی انکہی کہانیاں سنی۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود، جنہوں نے اللہ کی نشانی کو جھٹلایا اور ایک ہولناک چیخ سے تباہ کر دیے گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد، جو اپنی طاقت کے نشے میں چور تھے اور ایک تیز آندھی نے انہیں کھوکھلے تنکوں کی طرح اڑا دیا۔ اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام
جن کی زندگی صبر، انصاف اور ذمہ داری کی ایک لازوال مثال ہے۔ یہ تینوں کہانیاں اگرچہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن ان سب میں کچھ مشترک اور گہرے سبق چھپے ہیں۔